میرا نام احسان ہے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ 4 سسٹر کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک بہن اور میں گھر میں رہتے ہیں۔ گھر کے بہت حالات خراب تھے۔ مالی حالات ہمارے اچھے نہیں تھے۔ تب میرے بابا نے مجھے کہا میٹرک کے بعد تم کسی کی گاڑی ڈرائیو کرو تاکہ کچھ پیسہ کما کر میری ہیلپ کرو۔ میں نے ایک گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ تو ایک دن میرے چچا صاحب شہر سے گاؤں ہمارے گھر آئے تو اس گاڑی میں بیٹھ کر میرے ساتھ گھر میں آ گئے۔ تو جب گھر آئے تو میرے بابا سے میری بہت تعریف کی، بہت اچھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے احسان، میں اس کو شہر لے جاتا ہوں، اس کو کوئی نوکری دلواتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے پیسے دے گا اور آپ کے گھر کے حالات اچھے ہوں گے۔ میں چچا کے ساتھ چلا گیا۔ چچا نے مجھے ایک آفس ورک کے لیے جاب پہ کھڑا کر دیا۔ میں اپنے چچا کے گھر واپس آ جاتا تھا۔ وہاں ایک لڑکا امتیاز میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا یار تم چچا کے گھر کب تک جاتے رہو گے؟ تم میرے ساتھ کمرے میں رہا کرو، آدھا کرایہ تم دیا کرو اور آدھا میں۔ تب اس کی بات مجھے اچھی لگی اور اس کے ساتھ میں رہنے لگا۔ ہم بس پہ آیا جایا کرتے تھے روم تک۔ وہاں سے ایک لڑکی بھی سوار ہوتی تھی۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی اور اس کی آنکھیں میری طرف ہی رہتی تھی، وہ مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو اس کے ساتھ بس والا ناراض ہونے لگا کہ کرایہ دو۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا آپ نا لڑکی کو کچھ نہ کہیں، آپ مجھ سے لے لیں۔ اس نے لے لیا اور لڑکی میری طرف دیکھ کر شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، اس کا کرایہ میں نے دیا اور اس نے ایک پیج مجھے تھما دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے گھر کے حالات بہت ہی خراب ہیں، مجھے ایک ہیلپ کی ضرورت ہے جو میری امداد کرے۔ تو میں نے اسے اپنے کمرے کا پتہ دے دیا۔ وہ اگلے دن ہمارے کمرے میں آ گئی۔ تو امتیاز بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کی میں نے جتنی ہو سکتی تھی مدد کی۔ اس کی امی بیچاری چنگیریں، پنکھے وغیرہ پتوں کے بناتی تھی اور محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پیسے بھیجتی تھی۔ وہ ٹریننگ کے لیے شہر میں آئی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میرے گھر سے کال آئی، چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ تو بابا نے کال کی آپ آ جاؤ، اب گھر کا سارا کام آپ نے دیکھنا ہے۔ 15 دن کی چھٹی پہ میں گاؤں آ گیا۔ جب گاؤں آیا تو وہ لڑکی جو تھی اس روم میں جاتی تھی ہیلپ لینے کے لیے، کچھ مالی امداد کے لیے، تو وہ امتیاز کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ جب 15 دن کے بعد میں واپس گیا تو اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ ادھر گھر والے میری شادی کا سوچ رہے تھے اور امی جی اور بابا مجھے بار بار یہی فورس کر رہے تھے کہ آپ اپنی پھپھو کی بیٹی سکینہ سے شادی کرو، جو میٹرک پاس ہے، سلیقہ مند ہے، تمہارا خیال رکھے گی، بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال رکھے گی۔ تب میں کہتا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یعنی صوبیہ سے۔ صوبیہ میرا خیال رکھے گی، صوبیہ سے میں محبت کرتا ہوں، وہ غریب لڑکی ہے لیکن اچھی ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ امتیاز سے اٹیچ ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ اتنے دن چھٹیاں کیوں کی ہیں، خیریت تو تھی گاؤں گئے تھے، اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ مجھے اس قدر دکھ ہوا جس کی حد نہیں ہے۔ میری دکھ کی یہ داستان کسی کو سنانے والی بھی نہیں تھی۔ میں نے تو اعتبار کیا تھا امتیاز پہ اور اس پہ کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، لیکن میرے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔